السلام علیکم میرے دوستوں، میری بہنوں اور ان کے بھائیوں، کیا حال چال ہے آپ لوگوں کے؟ خیریت کرتا ہوں کہ آپ سب امید سے ہوں گے اور بہت ہی جلد آپ کی ڈیلیوری بھی ہونے والی ہوگی جو آپ نے فوڈ پانڈا پہ آرڈر کر رکھا ہے۔ تو اسی ٹھنڈی جوگت کے ساتھ آج کی ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں اور آج کی ویڈیو میں بات کریں گے کچھ دن پہلے رونما ہونے والے ایک افسوسناک واقعے پہ، جس سے ویسے تو پورا پاکستان واقف ہی ہے، لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس کے کچھ پہلوؤں پہ مزید بات کرنی چاہیے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ کچھ دن پہلے ایک معصوم لڑکی، جی بالکل ایک معصوم لڑکی جو گھر سے کوڑا پھینکنے باہر نکلی لیکن گھر واپس نہیں لوٹی، تو گھر والوں نے سمجھا کہ کراچی میں پہلے ہی بہت کوڑا ہو چکا ہے تو شاید ہماری بیٹی کہیں لاہور میں کوڑا نہ پھینکنے چلی گئی ہو، اس لیے ایک آدھ دن مزید انتظار کیا۔ پھر بھی جب دعا کی واپسی نہ ہوئی تو بات دعاؤں پہ آ گئی، کیونکہ سندھ پولیس پہ بھروسہ کرنے سے بہتر ہے بندہ اپنی دعاؤں پہ ہی بھروسہ کر لے۔ نہ صرف دعا کے والدین بلکہ پورا ملک دعاؤں میں دعا کی واپسی اور سلامتی کی التجائیں کرنے لگا، اور ہمارے کی بورڈ ویریئرز نے سوشل میڈیا پہ انی ڈال کے رکھ دی اور ہر پلیٹ فارم پہ دعا کی تصویر کو شیئر کیا گیا تاکہ کہیں سے کوئی سراغ مل سکے۔ لیکن ہمارے کی بورڈ مجاہدین بھی اپنی کوششوں میں ناکام رہے۔ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ ان کے مقابلے پہ بھی ایک فوجی تھا، وہ بھی پب جی کا۔ اور پھر شروع ہوتا ہے ایک ٹویسٹ۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جس کی کوئی چیز گم ہو جائے تو اس کا ایمان بھی ساتھ ہی گم ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ بیچارہ ہر بندے پہ شک کرنے لگ جاتا ہے اور اس حالت میں وہ خود کو بہت ہی کمزور اور لاچار محسوس کرتا ہے، اور پھر کچھ کمینے لوگ اس کی کمزوری اور لاچاری کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اور کچھ یہی ہوا دعا کے والدین کے ساتھ بھی، کیونکہ جس کی جوان بیٹی دن دہاڑے غائب ہو جائے اور اس کو کچھ خبر بھی نہ مل رہی ہو تو اس سے زیادہ لاچار کون ہوگا، اور وہ بیچارہ ہر وہ کام کرے گا جس کا جو کوئی بھی اس کو مشورہ دے گا، کیونکہ اس کا دماغ اس وقت اپنی فل کیپیسٹی میں کام ہی نہیں کر پا رہا ہوتا، اور کسی مجبور اور لاچار شخص کا میڈیا فائدہ نہ اٹھائے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ تو بلا لیا ان بیچاروں کو بھی وسیم خرمانی نے اپنی رمضان ٹرانسمیشن میں، اور ظاہر ہے ان کو بھی یہی لگا کہ یار ہر بندہ تو افطاری کے وقت بیٹھ کے رمضان ٹرانسمیشن دیکھ رہا ہوتا ہے، تو چلو اسی بہانے میری آواز زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے گی اور ہو سکتا ہے اسی وسیلے سے مجھے میری بیٹی مل جائے۔ لیکن ان بیچاروں کو کیا پتا کہ میڈیا والے اپنے ضمیر، اپنے دل اور اپنے احساس اس فیلڈ میں انٹری مارنے سے پہلے ہی دفنا چکے ہوتے ہیں۔ اب اگر سیدھی سیدھی بات کی جاتی کہ ایک بیٹی گھر سے کوڑا پھینکنے باہر گئی اور واپس نہیں لوٹی تو اس میں کوئی خبر نہ ہوتی، کوئی ہلچل نہ ہوتی، کوئی سنسنی نہ ہوتی، اور جب تک کوئی سنسنی نہ ہوتی تو ٹی آر پی نہ آتی، اور اگر ٹی آر پی نہ آتی تو میڈیا والوں کے کو ٹھنڈ، چاہے 10 لڑکیاں اور اغوا ہو جائیں، کیونکہ ان کو تو اپنی ٹی آر پی سے مطلب ہے بھائی۔ اور یہی سوچا ہمارے خرمانی صاحب نے کہ چلو رمضان ٹرانسمیشن تو چل ہی رہی ہے، ساتھ ساتھ اپنا دھندا بھی چلاتا ہوں اور اپنے باس کو بھی خوش کرتا ہوں جو کہ بدقسمتی سے اس وقت قید میں ہے۔ تو کیا ہوا، آپ ذرا ویڈیو دیکھیں۔ میں پہلے دن جس دن بچی کو ہی میں مسجدوں میں جا کے اعلان کروانے کی وہ کرتا، کیا اعلان ہوا مسجد سے؟ ہوا ہی نہیں، انہوں نے کہا ان ناموں کا تو ہم اعلان ہی نہیں کرتے۔ اب یار آپ خود سوچو کہ کیا کوئی 5 سال کی بچی گم ہوئی تھی جس کا مسجدوں میں اعلان کروانا تھا؟ اور مسجدوں میں اعلان ان علاقوں میں کروایا جاتا ہے جہاں تقریباً ہر شخص محلے کے ہر دوسرے شخص کو جانتا ہوتا ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ کافی حد تک بچوں کا بھی ان کو پتا ہوتا ہے کہ کون کس کا بچہ ہے اور اس کا گھر کدھر ہے۔ لیکن کراچی جیسے شہر میں اعلان کروانا، اس سائنس کی کچھ سمجھ نہیں آئی مجھے، کیونکہ یار اتنے پرشور شہر میں کون سنے گا اعلان، اور وہاں کس کے پاس اتنا وقت ہے کہ وہ رک رک کے اعلانات سنتا رہے؟ اور اس سے بڑی اور بھونڈی حرکت جو وسیم خرمانی اور جفر جبانی نے ان مجبور والدین سے کروائی وہ یہ کہ مسجد والوں نے اعلان کرنے سے ہی انکار کر دیا۔ مطلب کیا بکواس کر رہے ہو یار آپ؟ وہ شہر جس میں پاکستان کے ہر شہر، ہر برادری، ہر ذات، ہر مذہب اور ہر فرقے کے لوگ رہتے ہیں، پاکستان کا سب سے لبرل شہر ہے کراچی، اور آپ یہ الزام لگا رہے ہو کہ چونکہ لڑکی کا نام دعا زہرا تھا اس وجہ سے ان مساجد نے اس نام کا اعلان کرنے سے انکار کر دیا؟ چونکہ والدین تو بیچارے مجبور تھے، ان کو تو جو کہا گیا وہ آنکھیں بند کر کے کرتے چلے گئے، اور اللہ کا شکر ہے کہ وہ لڑکی جلدی مل گئی، ورنہ بات فرقہ وارانہ فسادات کی طرف جا سکتی تھی۔ یہاں پہ اس خرمانی کا آپ سوال سنیں، کیا اعلان ہوا مسجد سے؟ کیا اعلان ہوا مسجد سے؟ ابے سوکھے ہوئے چھوارے، مسجد سے جو اعلان کروائیں گے وہی اعلان ہوگا، اور کیا ہو سکتا ہے؟ مطلب آپ اس کے سوال اور سوال کرنے کے انداز پہ غور کریں۔ ایک معصوم لڑکی کا اس طرح غائب ہو جانا اور پھر مساجد کا اعلان کرنے سے بھی انکار کر دینا، تو یہ نہ صرف والدین بلکہ ہر درد دل رکھنے والے انسان کے لیے تکلیف دہ بات تھی، اور پھر اوپر سے ہمارے کی بورڈ ویریئرز اور لبرل آنٹیاں جو ڈی ایچ اے اور بحریہ میں 3.25 کلو میک اپ لگانے کے بعد تڑپ رہی تھیں کہ وہ مساجد والے ہوتے کون ہیں جو اعلان کرنے سے انکار کریں۔ تو یہی اگر ٹینشن مزید کچھ دن چلتی تو والدین پہ تو جو گزرتی سو گزرتی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ فرقہ وارانہ مسائل بھی کھڑے ہوتے، کیونکہ جب سے یہ معاملہ چل رہا ہے تب سے ٹویٹر پہ کچھ ایسے ہیش ٹیگز بھی چل رہے ہیں اور وہ بھی ٹرینڈنگ میں۔ تو ان خرمانی اور جاپانی جیسوں کو مذہب کارڈ اور خاص طور پر فرقہ کارڈ بالکل بھی نہیں کھیلنا چاہیے، اور وہ بھی ایسے موقع پہ جب ایک جوان بیٹی غائب ہے اور لاچار والدین آپ کے سامنے بیٹھے ہیں اور آپ ان سے وہ سب کچھ بلوائے جا رہے ہیں جو آپ کا دل کر رہا ہے، اور وہ مجبوری میں آ کے بولے چلے جا رہے ہیں۔ خیر، پھر ہوتا ہے اس سارے معاملے کا ڈراپ سین، اور لڑکی منظر عام پہ آتی ہے ایک ویڈیو پیغام کے ذریعے جس میں وہ بتاتی ہے کہ میں خود اپنی مرضی سے لاہور آئی ہوں اور اپنی مرضی سے میں نے نکاح کیا ہے۔
خوش قسمت ہو بہن, ہم جب اس عمر میں تھے تو اپنی مرضی کا سالن بھی نہیں پکوا سکتے تھے گھر میں. جب تک لڑکی مسنگ تھی تو عوام نے تمام اداروں کی لینی کی دینی کر رکھی تھی کہ پولیس بھی کام نہیں کرتی ہے اور عدالتیں بھی کام نہیں کرتی ہیں. لیکن جب سے عدالت نے فیصلہ دیا ہے کہ لڑکی اپنے خاوند کے ساتھ جا سکتی ہے تو اب کہتے ہیں کہ عدالتیں کام تو کرتی ہیں لیکن غلط کام کرتی ہیں. ایسی پوسٹ لگائی جا رہی تھی, اور یہ ویسا ہی ہے کہ بندہ روز شور مچائے کہ شیر آ گیا شیر آ گیا, اور جس دن واقعی شیر آ گیا لوگوں نے یہ سمجھ کے مدد کو نہیں آنا کہ آج بھی مذاق ہی کر رہا ہوگا. اور اللہ نہ کرے جب کبھی کوئی جینوئن کڈنیپنگ ہوگی کسی معصوم کی تو عوام نے بھی یہی سمجھ کے آواز نہیں اٹھانی ہے کہ خود ہی گئی ہوگی کسی کے ساتھ, اور اداروں نے بھی اس تیزی سے حرکت میں نہیں آنا کہ شاید یہ بھی کہیں ویسا ہی کیس نہ ہو اور ہم مفت میں مغز ماری کرتے رہیں. اور جیسے ہی محترمہ نمودار ہوئی اپنے نکاح نامے اور چھہارے جیسے خاوند کے ساتھ تو عوام جو غم سے نڈھال تھی اس کو غصے میں میمز لگ گئیں, اور پھر عوام نے سارا غصہ میمز پہ نکال دیا. تو چلیے دیکھتے ہیں کچھ میمز. تو چلیے شروع کرتے ہیں. عدالتوں پہ بھی بہت تنقید ہو رہی تھی, تو جو کہہ رہے تھے کہ ہماری بہن کے لیے 12 بجے عدالت کھولیں ان سب کو بہن کی شادی اور بہنوئی مبارک ہو. اس جفر جپانی کی بھی اچھی خاصی فرقہ واریت کی دکان چل رہی تھی جو دعا کے نمودار ہوتے ہی بند ہو گئی. یہ بات بھی بالکل ٹھیک ہے کہ جب ہم اپنے چائے کے اشتہاروں میں بھی یہ دکھائیں گے کہ محبوب محبوبہ کو چائے پیش کر رہا ہے, اور موبائل کمپنیاں بھی گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ اورینٹڈ پیکیجز متعارف کروائیں گی, اور ہر ڈرامے میں کہانی عشق معشوق اور حرام کے رشتوں کے گرد بنی جائے گی تو معاشرے میں یہی کچھ ہوگا. اسی کے ساتھ ہی میمرز کا کیلنڈر بھی پورا ہو گیا. ویسے میں میمرز کو کہنا چاہوں گا کہ آپ کو گھبرانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. جب تک عامر جاکر زندہ ہے آپ کو میمز مٹیریل ملتا رہے گا. ویسے ابھی تک تو یہ ایک میم ہی ہے, لیکن جس لیول کی یہ کھچ ہوسٹ ہے اس کا بس چلا تو یہ واقعی میں بلا بھی لے گی اس نئے نویلے جوڑے کو اپنے شو میں, اور پھر پوچھے گی کہ آپ نے نکاح 3 کلموں والا کروایا ہے یا 5 کلموں والا. ایسی چولوں کا بس چلے تو یہ ہر روز ایک ایسی فلم ریلیز کریں اور اپنی دکانداری کو چالو رکھیں. ابے بڈھے تو اتنی ناسے کیوں پھیلا رہا ہے, تم سے نہیں نکاح ہوا اس کا. ویسے تو اب وقت گزر گیا, لیکن مجھے یقین ہے کہ اگر یہ جوڑا اپنے شادی کارڈ چھپواتا تو اس کے ٹاپ پہ یہ اشعار لازمی لکھواتا, چلتے ہیں دبے پاؤں کہ ماں باپ جاگ نہ جائیں, شادی کے ترسے کنواروں کی یہی خاص ادا ہے, ہوتے نہیں ماں باپ جس پسند پہ یکجا, ان کا داماد ہی فقط ان کی سزا ہے. واہ 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 واہ. آئے ہائے 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 آئے ہائے ہائے ہائے. مسنگ انکل فاؤنڈ ان لال حویلی, ہی از اسٹل مسنگ. اس انکل کا کوڑا گھٹ ریام خان ہی بھرے گی, کیونکہ اب تو حریم شاہ بھی منگلڈ ہو چکی ہے. جب آپ کو احساس ہو کہ سحری میں اس کو نوڈلز کے علاوہ کچھ بنانا نہیں آتا, بھائی جو عشق کرتے ہیں وہ نوڈلز کیا سویاں کھا کے بھی روزہ رکھ لیتے ہیں. دعا زہرا اور نمرہ کاظمی کے والدین نے شیطان پہ الزام لگایا کہ اس نے ہماری بچیوں کو ورگلایا ہے, جبکہ شیطان چپ رہنے دو. ارے باپ رے, شیطان تو غصے میں ہے بھائی. آپ اس بچی کی معصومیت کا اندازہ اسی بات سے لگا سکتے ہیں کہ وہ کہہ رہی ہے کہ گھر میں سے کوئی بھی قیمتی سامان نہیں لائی ہوں. تو پاگل, اپنے والدین کے لیے تو سب سے قیمتی سامان تم ہی تھی جس کو تم نے پورے ملک کے موبائلز تک پہنچا دیا. خیر, اسی دعا کے ساتھ آج کی ویڈیو کا اینڈ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس دعا کو اور اس جیسی ہزاروں لاکھوں دعاؤں کو اللہ تعالیٰ حفاظت میں رکھے, اور ان کے والدین کی ایسے دامادوں خرمانی اور جفر جپانی جیسے مددگاروں سے اپنے حفظ و امان میں رکھے. اسی کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.